خطاب کیا جا رہا ہے، تم سے کہا جا رہا ہے، حق تم پر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ ابھی وقت ہے اپنی آنکھیں کھول لو، ورنہ تمہارے ساتھ بالکل وہی ہونے والا ہے جو تمہارے آبا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط و آل فرعون کے ساتھ ہوا۔ عذاب عظیم القایا اور اس کے بعد ساتھ تمہارے بالکل سر پر آ چکی۔ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جس کا بھی انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب تو ہو چکا۔ اب سوائے صیحۃ واحدۃ القاریہ جو کہ عالمی ایٹمی جنگ ہے، جس میں دنیا کی 80% آبادی اور تمہاری خلق کردہ جنتیں صفا خستی سے مٹ جائیں گی، وہ ہے، اور اس کے بعد سوائے الصاد کے کچھ نہیں رہا۔ الصاد آخری عظیم زلزلہ جس میں تمام کے تمام انسان مارے جائیں گے، یعنی انسانوں پر وہ آخری عظیم زلزلہ جس میں کوئی ایک انسان بھی زندہ نہیں رہے گا۔ آپ ایک گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، اس گاڑی سے جو طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج ہو رہی ہیں، کبھی آپ نے سوچا ان گیسوں سے کتنے لوگوں کی موت ہو رہی ہیں، کتنے بیمار ہو رہے ہیں؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کتنی مخلوقات کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کسی ایک بندے کو قتل کر دیا جائے، کسی کو نقصان پہنچائے وہ دہشت گردی؟ لیکن یہ جو مجموعی طور پر تمام کے تمام مخلوقات کا قتل کیا جا رہا ہے، تمام کی تمام مخلوقات کا قتل کیا جا رہا ہے، زمینوں آسمانوں میں فساد کیا جا رہا ہے، کوئی ایک بھی مخلوق جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے انسانوں کے شر سے، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ جو انڈسٹریوں کے بڑی بڑی کمپنی کا مالکان ہے، یہ جو حکومتیں ہیں، یہ مسیحا بن گئی۔ عجیب لاجت ہے، جو بڑا جرم کرے گا، جو جتنے بڑے کرائم کرے گا اتنا بڑا مسیحا، جو چھوٹے جرائم کرے گا وہ شیطان کہلائے گا۔ عجیب انصاف ہے۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، اور یہ جان لیں، یہ آج اگر سب کچھ واضح کیا جا رہا ہے تو ایسے واضح نہیں کیا جا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون میں کچھ بھی فضول میں نہیں، بے مقصد نہیں ہوتا، بغیر وقت کے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے سب کچھ قدر کے ساتھ خلق کیا، اللہ کے قانون میں سب کچھ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ اور اگر پہلے یہ ساری چیزیں اس طرح کھل کر سامنے نہیں اور آج آ رہی ہیں تو یہ جان لیجئے یہ فضول میں سامنے نہیں آ رہی، یہ فضول میں سامنے نہیں آ رہی، یہ آپ کو آخری انتباہ ہے۔ اگر آج آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تو یہ جان لیجئے عن قریب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی، اس وقت آپ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت کچھ فائدہ نہیں دے گا، آپ کو ماننا پڑے گا۔ کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ان باتوں کو ماننے بغیر اس کی موت ہو جائے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت اکثریت اس وقت ماننے گی جب ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بالکل سر جیسے فرعون ماننا تھا۔ اور یہ وقت دور نہیں ہے، وقت دور نہیں ہے، بالکل آپ کے سر کے اوپر آ چکا ہے، 1.5 سے 2 سال کا عرصہ رہ چکا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آئندہ نشستوں میں الحمدللہ بہت کچھ سامنے آئے گا۔ مثال کے طور پر کوئی اگر چاہتا ہے، یعنی کوئی تسلیم کرتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ ہمارا نہ ہی تو اس میں کوئی فائدہ ہے نہ ہی نقصان ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم آپ سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ ہاں صرف اتنا کہتے ہیں کہ آج آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ آج فطرت پر قائم ہو جاتے ہو، اللہ کی غلامی اختیار کر، اللہ کی غلامی اختیار کرنا ہے، جیسے آپ کے جسم کے اندر دل ہے، وہ جس مقصد کے لیے اسی مقصد کو پورا کرے گا، جسم ٹھیک رہے گا، بالکل اسی طرح اس کائنات کے اندر اپنے مقام کو پہچانیں، جو آپ کا مقام ہے، جو ذمہ داری ہے اپنے مقام پر ہے تو اسی ذمہ داری کو پورا کریں، اس جسم کے اندر، اس وجود کے اندر اپنے ایک عضو بن جائیں تو آپ کامیاب ہوں گے، دنیا اور آخرت میں آپ کو فلاح ملے گی۔ ورنہ دنیا میں بھی آپ کے لیے ذلت ہے، لعنت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی یہ پھر عذاب کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی یہ جس کو آپ آسائشیں سہولتیں کہتے ہیں، یہ جو دجال ہے، جتنی ٹیکنالوجی ہے، ایجادات ہیں، ان کا بھی خاتمہ اللہ کے فضل سے ان قریب آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے، آنکھوں سے۔ انتہائی عظیم تباہی سر پر آ کھڑی ہے، سر پر کھڑی ہوئی ہے، کہ جس کو آپ آج جٹلا تو سکتے ہیں، انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن جب وقت اپنا فیصلہ سنائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکے گی، جٹلا نہیں سکے گی۔ الحمدللہ ہم مختلف پہلوں سے دجال پر کھل کر بات کر چکے، دجال کو کھول کر رکھ دیا۔ اب کسی کے لیے بھی اس حقیقت کا انکار ممکن نہیں رہا، خواہ وہ کچھ بھی کر لے۔ یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ دجال انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کی ہوئی طرح طرح کی غیر معمولی ایجادات ہیں،
جنہیں وہ اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، یعنی ان ایجادات کو اپنے لیے فائدہ مند، سہولتیں، آسائشیں اور آسانیاں وغیرہ سمجھتا ہے، انہیں ترقی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، جسے گزشتہ اقساط میں مختلف پہلوؤں سے واضح کر دیا گیا کہ یہ مسیحا نہیں بلکہ دجل ہے، یہ دجل عظیم ہے، یہ فساد عظیم ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا پر طرح طرح کی تباہیاں مسلط ہو چکی ہیں، جن سے آج کوئی ایک بھی مخلوق محفوظ نہیں رہی اور محفوظ نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے یہی زمین ان قریب وہ جہنم بن جائے گی جس کا وعدہ انسانوں سے کیا گیا۔ ناظرین، اتنا کچھ کھلنے کے باوجود ہم مزید ایسے پہلو پر بھی بات کریں گے کہ جو لوگ اپنی جہالت کی بنا پر اب تک اپنی ضد پر قائم ہیں کہ یہ دجال نہیں، حالانکہ ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے سوائے ضد، حسد، بغض اور دشمنی کے، لیکن ان لوگوں کی جہالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا پھر وہ لوگ جو ابھی تک علماء نامی جہلاء امام الدجال طبقے کے دجل کا شکار ہیں، ان کے لیے اس جہالت یا اس طبقے کے دجل سے نکلنے میں آسانی ہو جائے، مزید ایسے پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو ایسے لوگوں کے لیے اتمام حجت ہو جائے گی، کل روز محشر ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔